اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال تجارت را بذر یا سیم، در آنچ نفع فقیر باشد، فقراء باشد قیمت کردہ شود. پس اگر بمقدار نصاب یکی از ہر دو جنس رسد، چہلم حصہ آن در زکوٰۃ ادا کند. کہتے ہیں کہ وہ مال کہ جو مال تجارت ہو، اس کو سونے یا چاندی یا جس میں فقراء کا نفع زیادہ ہو، اس کی قیمت کی جائے گی. پس اگر وہ نصاب کے مقدار ایک کے نصاب کے مقدار ہو، برابر ہو، یا دونوں جنس کے نصاب کے مقدار برابر پہنچ جائے، تو پھر اس مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. قسم سوم از مال نامی سواء مند، یعنی شتراں یا گاواں یا بزہا مخلوط نر و مادہ کہ اکثر سال بر چری دندر سہرا کفایت کنند. کہتے ہیں تیسری قسم جو ہے نا اس مال میں ہے، اس بڑھنے والے مال میں ہے کہ جو جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بکریاں جو ملی ہوئی ہیں نر اور مادہ کے ساتھ، اور ان کا اکثر سال جو ہے نا وہ جنگل وغیرہ میں وہ چرتے ہیں. وہ ہم چنی گلے اسپاں، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ گھوڑے. وہ تفصیل نصاب اجناس سوائم و قدر واجب طول دارت. کہتے ہیں کہ بھائی ان کے نصاب کی تفصیل، اجناس کی جو تفصیل ہے نا جانوروں کے ساتھ، یہ بہت ایک جو ہے نا بڑا باب ہے. در دری دیار این اموال بقدر وجوب زکوٰۃ نمی باشد. اس ملک میں ان اموال کی جو ہے نا قدر جو وہ زکوٰۃ ہے وہ نہیں ہوتی، لہذا مسائل زکوٰۃ مذکور نہ کردہ شد، لہذا اس کے مسائل کو، ان کے مسائل کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا. وہ ہم چنی احکام عشر زمین عشری کے دنی دیار نیست. کہتے ہیں اسی طریقے سے جو عشر والی زمینیں ہیں، وہ جو عشری ہیں وہ بھی اس ملک میں نہیں ہیں. وہ مسائل عاشر کے برطرق و شوار باشد مذکور نہ کردہ شود. کہتے ہیں اسی طریقے سے جو عشر وصول کرنے والا ہے نا، اس کے بھی بہت سارے جو ہے وہ ہیں طریقے ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی ذکر نہیں کیا گیا. مسئلہ اگر مسلمان یا ذمی کا از زر یا نقرے یا آہنے یا مس یا مانند در صحرا یافت، پنجم حصہ ازاں گرفتہ شود. کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو یا ذمی ہو جس کو سونے یا چاندی یا لوہے یا پیتل کی کان یا اس کے مثل جنگل میں مل جائے، تو پھر پانچواں حصہ اسے لیا جائے گا. وہ چہار حصہ یا بندہ راست، اور چار حصے جو ہیں وہ ڈھونڈنے والے کو، جو پانے والا جو ہے اس کو ملے گا. اگر زمین مملوک سے نیست، شرط یہ ہے کہ وہ زمین کسی کی مملوک نہ ہو. وہ اگر مملوک است، اور اگر وہ زمین کسی کی مملوک ہے، چار حصہ مالک را است، چار حصے مالک کے ہوں گے. اور اگر در خانہ خود یافت، اور اگر اس نے خود اپنے گھر میں وہ خزانہ پایا، ٹھیک ہے نا جی، جو گزر چکا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ درا خمس واجب نیست، اس میں خمس حصہ واجب نہیں ہوگا. وہ نزد صاحبین واجب است، صاحبین کے نزدیک واجب ہے. وہ اگر در زمین زراعت خود یافت، یا پھر اس نے اپنی زراعت والی زمین میں پایا. درا دو روایت است، اس میں دو روایتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد پھر ایک مسئلہ اگر گنجے یافت، اگر کسی نے کوئی خزانہ پایا، اگر درا علامت اسلام است کہ اس میں کوئی اسلام کی علامت ہے، مثل سکہ اہل اسلام، کہ اگر اس میں اہل اسلام کا کوئی سکے کی مثل کوئی اس میں نشانی ہے، تو آرا حکم لقطہ است، کہ اس کا جو حکم ہوگا نا وہ گرنے والی چیز کی طرح ہوگا. مالک اشرا تلاش کردہ باید رسانید، مالک کو تلاش کر کے اس کو دینا چاہیے. وہ اگر درا علامت کفر باشد، اور اگر اس مال میں کفر کی علامت ہو، خمس گرفتہ شود، اس سے پانچواں حصہ لیا جائے گا. وہ باقی یا بندہ راست، اور باقی پانے والے کا ہے. مسئلہ مصرف زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مصرف فقیر ہے کہ مالک کم از نصاب باشد، کہ جو نصاب سے کم کا مالک ہو. وہ مسکین ہے کہ مالک ہے نہ باشد،
ایسا مسکین کہ جو کسی چیز کا مالک نہ ہو، وہ مکاتب است اور مکاتب ہے برائے ادائے مال کتابت، کتابت کے مال کی ادائیگی کے لیے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس میں غلام مالک نے غلام کو کہا ہو، یا مالک کے ساتھ غلام کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہیں اتنے پیسے کما کر دوں گا پھر تو مجھے آزاد کر دے، تو اس کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ تو مکاتب غلام کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ مدیون است، اور جو ہے نا کیا ہے کہ مقروض ہے، کہ مالک نصاب است لیکن نصاب او فاضل از دین نیست، کہ وہ نصاب کا مالک تو ہے لیکن اس کا نصاب جو ہے وہ قرض سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ غازی کے اسباب غزوہ ندارد، اور غازی کے جو جنگ کے اسباب نہیں رکھتا، از اسب و براق و کسے کے مال دارد، ہاں کہتے ہیں کہ بھئی وہ خچر یا گھوڑا وغیرہ نہیں رکھتا تو پھر اس کو بھی جو ہے نا کہ زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور کسے کے، اور ایسے شخص کو بھی دیکھ لیں جو مال تو رکھتا ہے لیکن وہ اپنے وطن میں رکھتا ہے، اب وہ سفر میں ہے، بعید الوطن، اور وطن سے بعید ہے، مال ہمرا ندارد، مال اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ادی اصناف یک صنفرا دیہد بدہد یا ہما اشارہ، کہتے ہیں ان میں ان قسمیں جو پیچھے قسمیں گزر چکی ان میں سے کسی ایک کو دے یا سب سن کو دے، لیکن زکوٰۃ دہندہ مال زکوٰۃ و اصول و فروع و زوج خود یا زوج خود خود بندہ خود و مکاتب خود و مدبر و ام ولد خود نہ دہد، کہ زکوٰۃ دہندہ جو ہے نا، زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ ان سب کو دے سکتا ہے لیکن اپنے اصول و فروع کو نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اپنے وہ اگر عورت ہے تو اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، اور اگر شوہر ہے تو اپنی گھر والی کو نہیں دے سکتا، اپنے مکاتب غلام کو نہیں دے سکتا، اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ مدبر غلام کو نہیں دے سکتا، ام ولد کو بھی نہیں دے سکتا۔ ام ولد اس لونڈے کو کہتے ہیں کہ جس سے اس نے بچہ جنوایا ہو۔ وہ غلام میرے کا، اور ایسے غلام کو وہ غلام میرے وہ غلام میرا کہ بعد او آزاد باشد، کہ بھائی اس کا بعد ایسا آزاد ہو، ہم نہ دہد، اس کو بھی نہیں دے سکتا۔ وہ کافر را نہ دہد، اور کافر کو بھی نہیں دے سکتا۔ وہ بنی ہاشم کو بھی نہیں دے سکتا۔ وہ بن موالی آہارا نہ دہد، اور اس کے موالی کو بھی جو ہے کہ نہیں دے سکتا، مگر صدقہ نفل، کہ بھئی وہ صدقہ جو ہے نا نفل صدقہ میں دے سکتا ہے۔ در بنائے مسجد، مسجد کی تعمیر میں، و کفن میت، میت کے کفن میں، و ادائے قرض میت، اور میت کے قرض کی ادائیگی میں خرچ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بندہ غنی، اور بندہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہاں بندہ غنی و پسر صغیر غنی را نہ دہد، کہ بندہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس کو غنی غنی آدمی کو، مالدار آدمی کو، اور ایسا لڑکا کہ جو غنی ہو اس کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو کہتے ہیں کہ مسئلہ، اگر مصرف زکوٰۃ گمان کرد و زکوٰۃ داد پستر داہ شد کہ غنی بود، یا ہاشمی یا کافر یا پدر یا پسر زکوٰۃ دہندہ نزد امام اعظم اے آدا آر لازم نیست، کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ کا مصرف گمان کر کے اس نے زکوٰۃ دی، پھر ظاہر ہوا کہ وہ تو آدمی غنی تھا، یا یہ ظاہر ہوا کہ وہ ہاشمی تھا، یا یہ ظاہر ہوا کہ وہ کافر تھا، یا یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس کا باپ تھا، یا یہ ظاہر ہوا کہ اس کا بیٹا تھا، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ زکوٰۃ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ دہندہ جو اعادہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ بنسبت ابو یوسف، حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک اعادہ لازم ہے، اگر ظاہر شد کہ بندہ یا مکاتب او بود اعادہ لازم است، ہاں اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس کا غلام تھا یا اس کا مکاتب تھا تو پھر اعادہ لازم ہے۔ انشاءاللہ باقی یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، آج تک اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی حضرت۔